الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ نے اپنے لا ریب کلام میں ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم کرو اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو۔ آج ہم اس مختصر سے درس میں نماز میں جو مکروہات ہیں ان کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔ بخاری اور مسلم وغیرہ میں امی و ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، یعنی کبھی دائیں بائیں، تو یہ دیکھتے ہیں، کئی ایسے نمازی ممکن ہے آپ نے بھی دیکھے ہوں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز میں توجہ جو خشوع و خضوع ہے، یکسوئی ہے، وہ نہیں میسر ہوتی، ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ کوئی پاس سے گزرنے لگے وہ اس سائڈ پہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کے جو ایسے بندے جو نماز اس طرح پڑھتے ہیں تو ان بندوں کی نماز میں سے شیطان اچک لیتا ہے۔ تو اور اسی طرح کے مفہوم میں امام احمد، ابو داود اور نسائی وغیرہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ اتنی دیر تک اللہ کی رحمت خاصہ جو ہے وہ نمازی پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ نزول فرماتی رہتی ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ اگر وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے گا تو پھر رحمت خاصہ جو ہے وہ بھی یعنی اس کا نزول رک جاتا ہے۔ امام احمد وغیرہ نے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ نے 3 باتوں سے منع فرمایا کہ نماز پڑھتے ہوئے مرغ کی طرح، یعنی اس طرح ٹھونگ مارنے سے، یعنی سجدہ کیا جلدی جلدی اٹھ پڑے، اور پھر دوسرا کتے کی طرح بیٹھنے سے، اور فرمایا کہ لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہ دیکھے۔ اور ویسے بھی یہ عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ اللہ سے بڑھ کے تو کوئی ذات اور ہے ہی نہیں جس کی طرف بندہ توجہ کرے۔ جس طرح ہے نا کہ نماز پڑھو تو اللہ کو تم دیکھ لو، اگر یہاں تک بساط نہیں تو یہ ضرور تصور کرو، خیال کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو بزاز نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب بندہ نماز پڑھتے ہوئے کسی دوسری سائڈ پہ التفات فرماتا ہے، توجہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے شان کے مطابق کہتا ہے، فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، کیا مجھ سے بڑھ کے کوئی اور ذات اس قابل ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے، التفات کی جائے؟ پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، جب تیسری بار اس طرح دیکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس سے پھیر لیتا ہے۔ تو اسی طرح کہ اور پھر یہ نماز میں یہ جو عباسی آتی ہے، جماعی ہے، اس سے اپنے آپ کو بندے کو روکنا چاہیے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور یہ بھی نماز میں آنا مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور بچنے کے لیے یہ مختلف طریقے بھی بتائے گئے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ جب بندہ منہ کھولتا ہے تو شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے،
اور یہ جو آواز کئی بار ہم عباسی لیتے ہیں تو مختلف آوازیں نکالتے ہیں، کئی تو ایسے بھی دیکھے گئے، آپ کے مشاہدے میں بھی ہوگا کہ جان بوجھ کے وہ آواز نکالتے ہیں، یہ منع کیا گیا ہے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ وہ شیطان کا قہقہ ہوتا ہے جو بندہ آواز نکالتا ہے، تو اس لیے اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اور جمائی روکنے کے بارے میں یہ ہے، پہلے تو یہ ہے کہ انبیاء کرام کو یہ جمائی نہیں آئی، بندہ خیال کرے اور اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ بزرگوں نے، علماء کرام نے یہ بھی طریقہ بتایا کہ اگر عباسی آئے تو اپنے ہونٹوں کو گول کرے، گول کرنے کی کوشش کرے گا تو کافی حد تک عباسی جو ہے وہ جمائی رک جائے گی۔ اور ساتھ یہ بھی اگر خیال کر لے تو پھر نور علی نور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمائی نہیں آئی، تو وہ جمائی بالکل رک جائے گی۔ تو اس لیے، اور پھر یہ عبد الرزاق نے مصنف میں روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت نافع جو ابھی وہ ان کا لڑکپن تھا، لڑکے تھے، ان کو 2 کپڑے دیے، لیکن پھر دیکھا کہ وہ مسجد میں نماز ایک کپڑے میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا آپ کے پاس 2 کپڑے نہیں؟ تو کہ آپ نے آگے سے عرض کیا کہ ہاں ہیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر 2 کپڑے، اگر آپ کو ایک کپڑے میں کہوں کہ آپ مکان سے باہر نکل جائیں، کہیں مہمان جائیں، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہیں اور، تو کیا ایسا پسند کریں گے ایک کپڑے میں چلے جائیں؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ سے بڑھ کے اور کون سی ہستی ہے کہ جس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے بندہ زینت اپنائے۔ تو اس لیے بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے لیے جب آئے تو اپنی حیثیت کے مطابق زینت وہ بنا کے آئے، کپڑے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے۔ اور یہاں ضمناً یہ بھی عرض کروں کہ جو لوگ یعنی شرٹ وغیرہ شارٹ پہن کے یا عام سے کپڑے پہن کے اتنی اہمیت نہیں دیتے، یا آ کے ٹوپی وغیرہ عام سی پہن لی، تو اگر ان کو کہا جائے کہ یہ وہی حدیث شریف کی روشنی میں یہ حضرت امیر المومن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے یہ فرمان کے مطابق کہ ان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ یہ ایسی ٹوپی پہن کے یا ایسا لباس پہن کے اپنے کسی گھر مہمان جا سکتے ہیں، تو یقیناً یہی جواب آئے گا نہیں۔ تو اگر وہاں نہیں جا سکتے تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے بندہ کیوں ایسا یعنی وہ سوچتا ہے یا ایسے کرتا ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ تہمت جو ہے یہ ٹخنوں سے نیچے تکبر کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی مکروہ ہے۔ تو نماز قبول نہیں ہوتی اگر تکبر کی وجہ سے۔ یہاں پہلے بھی ایک یعنی ویڈیو میں یہ کچھ عرض کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے تکبر کی وجہ سے نیچے تہمت وغیرہ، وہ یہ جو ہے ہمارے ٹخنے اس سے نیچے ہو، ایک ہوتا ہے کہ تکبر نہیں ہے، جس طرح بندہ پینٹ پہنے ہوتا ہے یا کوئی اور چیز، تو وہ نماز کے لیے اسپیشل وہ اس کو فولڈ کرتا ہے، تو ایسا کرنا مکروہ تحریمی علماء کرام نے لکھا ہے۔ تو وہ اس کا حل یہ ہے کہ بندہ اپنی پینٹ یا شلوار اس کا جو ہے اتنا اس کی لمبائی رکھوائے کہ اگر اوپر کرے تو اس کے ٹخنے جو ہیں وہ ننگے ہو جائیں۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ یہ مسئلہ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، یہ عام حالات میں بھی بندے کو یہ اپنے ٹخنے ننگے رکھنے چاہیے، اس میں سنت بھی ہے اور یہ یعنی طہارت بھی، پاکیزگی بھی اس میں ہے۔ تو یہ بھی مسئلہ یہ بھی مکروہ ہے، مکروہات کا کیونکہ ہم بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ یہ مسجد میں اپنی جگہ مختص بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی کئی لوگ ہوتے ہیں چودھری ٹائپ، میں کسی کو نامزد نہیں کر رہا، اپنے ایک اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ آپ نے بھی شاید دیکھا ہو، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کی ہے، اگر وہ مان لیں تو فابیہا، نہ مانے تو جھگڑا تو نہیں ہو سکتا، ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جگہ اسپیشل بنائی ہوتی ہے، اور یہاں تک بھی دیکھا گیا اگر کوئی اور بیٹھ جائے تو وہ اس کو اٹھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ مسجد میں اپنے لیے جگہ مختص کرنا یہ
جائز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ اور یہ انگلیاں چٹخانا، یہ جس طرح کہتے ہیں نا کڑاکے نکالنا، یا یہ بھی کہ انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا، اس کو بھی غلط کہا گیا اس طرح یہ ڈالنا، کیونکہ یہ حدیث شریف میں نبی کے وسلم نے فرمایا نا کہ کافر کے بارے میں یہ کہ قبر میں اس کی قبر اس طرح اس کو درمیان میں یعنی یہ دبائے گی کہ اس کی اس سائڈ کی پسلیاں اس سائڈ پہ اور اس کی سائڈ پہ اس پہ، تو یہ انگلیاں اور ساتھ ایسے کر کے دکھایا جس طرح انگلیوں میں انگلیاں، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ نماز میں بھی اور نماز کے باہر بھی علماء فرماتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، یہی اس میں احتیاط ہے، تقوی ہے۔ اور ایک اور عرض کروں کہ یہ صدل جو ہے، صدل کیا ہے؟ صدل 4 طرح کا ہے کہ یہ مثال کے طور پہ یہ بڑی چادر ہو یا پٹکا و صافہ وغیرہ، تو سر کے اوپر سے سیدھا اس طرح دونوں سائڈ پہ کونے لٹکے ہوں، یا گلے میں اس طرح دونوں سائڈ پہ لٹکے ہوں، یا دائیں کندھے پہ آگے پیچھے اس طرح لٹکے ہوں، یا اس بائیں کندھے پہ اس طرح آگے پیچھے، یہ 4 قسم کا صدل ہے، اس کو بھی مکروہ لکھا گیا ہے۔ اور ایک یہ مسئلہ عرض کر دوں کہ سردیوں میں جس طرح آج کل یہ اکثر دوستوں نے نمازیوں نے چادر وغیرہ وہ لی ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جب چادر لیں تو چہرہ بھی اور منہ بھی یہ اس سے باہر چادر سے ہونا چاہیے، یعنی ایسے نہیں کہ چادر اس طرح لیں اور اس کا ناک اور منہ اس طرح چادر میں لپٹا ہو اور ہاتھ بھی چادر کے اندر ہوں، اس کو مکروہ لکھا گیا ہے، بلکہ بہار شریعت میں یہ اس کو مکروہ تحریمی تک لکھا گیا ہے، علماء کرام نے لکھا۔ تو اس لیے اور ہمارے استاد مفتی محمد شریف رضوی صاحب حافظ آباد والے وہ فرماتے تھے ایک طریقہ کہ کئی لوگوں نے ایسے بھی چادر، کئی بار یہ زیادہ دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح چادر لی، ایک بار ادھر اوپر سے سر میں اوپر لپیٹ کے پھر دوبارہ سے اس طرح لیتے ہیں، اس سے بھی منع فرماتے تھے کہ چادر اگر لینی ہے تو سیدھی اوپر سر سے لے کے جس طرح عام ایک بار لپیٹے اس کو، اور اس میں لپیٹنے میں بھی یعنی چہرہ بھی اور منہ بھی یعنی اس چادر سے باہر ہو اور ہاتھ بھی چادر سے باہر ہونے چاہیے، تاکہ کوئی دیکھنے والا یہ نہ تصور کرے کہ یہ ویسے ہی کھڑا ہے، اس کو پتہ ہو کہ یہ نماز کی حالت میں ہے۔ اور یہ میں نے عرض کر دیا، نماز جتنی زیادہ ہم دیکھیں جس طرح دنیا داری میں ہم ایک سے بڑھ کے ایک سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے کی کوشش کرتے ہیں، تو دین میں بھی ہمیں اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس لیے جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں تو ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں یہ تیاری کے ساتھ کہ ہم سب کے جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام حاکموں کا حاکم ہے، ہم اس کے ہاں پیش ہونا ہے۔ تو جس طرح دیکھیں نا کسی افسر کے ہاں جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے دفاتر کے باہر ایک بڑا سارا شیشہ لگا ہوتا ہے، تاکہ پیش ہونے سے پہلے بندہ اس شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میرے بٹن سارے بند ہیں، میری وردی وغیرہ صحیح ہے، یعنی جو میں نے لباس پہنا وہ صحیح ہے، وہ یعنی قانون کے مطابق ہے، تو پھر وہ پیش ہوتا ہے۔ تو جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی بارگاہ میں ہم نے جانا ہو تو اپنی بساط کے مطابق ہمیں اچھا لباس پہن کے خوشبو لگا کے جہاں تک ہو سکے صاف ستھرا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ وہ پاک ہے اور پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیونکہ ہم دین کے طالب علم ہیں۔ اور یہ عرض کروں کہ یہ دین یہ سارا، اور کئی بار میں عرض کرتا ہوں کہ ہر موضوع کے مطابق یہ پورا یہ تھوڑا سا جو کلپ ہے یا ویڈیو مختصر سی، اس میں سارے مسائل تو آ نہیں سکتے، تو یہ صرف آپ کو ایک دلچسپی کے لیے ہم نے عرض کرنا ہوتا ہے، اور یہ تاکہ آپ کی دلچسپی بڑھے تو آپ علماء سے رجوع کریں، علماء سے پوچھیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہوئے سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔